میر جعفر، میر صادق، یہ میر جعفر کون تھا؟ آپ نے ایبٹ آباد جلسے میں آپ نے عمران خان کے الفاظ کی گونج سنی. دوست یار تو کہتے تھے کہ یہ محسن کش آدمی ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس انسان کے اوپر جس نے بھی رحم کیا، اس کے ساتھ جس نے بھلا کیا، اس نے الٹا پلٹ کے اس کے اوپر وار کیا، کبھی خیر نہیں ملا اس کو. آپ کرکٹ جب سے شروع کی تب سے لے کے آج کے دن تک برکی کو دیکھ لیں، سرفراز کو دیکھ لیں جو کرکٹ میں تھے، جہانگیر ترین کو دیکھ لیں، علیم خان کو دیکھ لیں، جس نے اس بندے کے ساتھ نیکی کی پلٹ کر اس نے وار کیا. ناظرین مجھے پتہ ہے، آپ کو ایک پتہ ہے آج کل کے صحافی اور یوٹیوبرز جتنی بڑی بددیانتی کر رہے ہیں، بددیانتی جھوٹ بولتے ہیں. کیوں بولتے ہیں؟ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے 100 150 200 400 ویوز آ جائیں، کیونکہ یہ میں عمران خان کے خلاف ویڈیو بنا رہا ہوں. اگر میں حق میں بناتا تو ہو سکتا ہے کوئی 25 30 40 ہزار جو میرے سبسکرائبر ہیں 9 10 ہزار، تو اس کے اگینسٹ ہو سکتا ہے مجھے لاکھ ویوز بھی آ جائیں. وجہ یہ ہے ہمارے یوٹیوبرز، ہمارے جو صحافی ہیں جو یوٹیوب پہ ویڈیو یا ویلاگ کرتے ہیں، انہوں نے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ عمران خان سے محبت ہے یا عمران خان کے نظریے کے حامی ہیں؟ نہیں، یہ اتنی بڑی انٹلیکچوئل بددیانتی کر رہے ہیں، اس قوم کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ویوز سوشل میڈیا کے اوپر، ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں. وہ صرف اس آڈینس کو ہک کرنے کے لیے عمران خان کے حق میں بولتے ہیں، اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں. ایون وہ تو فوج کو بھی بخش نہیں رہے، اس لیے کہ عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ بیچنے میں مصروف ہے. اور یہ اتنے بددیانت ہیں، انہیں پتہ ہے کہ میں نے ٹارگٹ کس کو کرنا ہے. یہ اوورسیز جو ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ وہاں سے، وہاں کا یہاں کے 100 ویوز اور وہاں کا 1 ویوز وہ ایکول ہوتے ہیں. وہاں پر سے جو آڈینس اس کو ملتی ہے، جہاں سے باہر کے ممالک سے جن کو ویوز ملتے ہیں، اس کا ریٹ زیادہ ملتا ہے، ان کو پیسے زیادہ ملتے ہیں. یہ اتنے بڑے بددیانت ہیں. عمران خان فوج جب عمران خان کو چلنا سکھا رہی تھی، اس کو تو چلنا نہیں آتا تھا، اس کو تو میٹنگ لینی نہیں آتی تھی، اس کو پتہ نہیں تھا، یہ تو مردم بزار آدمی ہے، یہ 10 لوگوں میں بیٹھ نہیں سکتا. فوج نے اس کی نیپیاں بدلی، اس کو چلنا سکھایا، ہر موڑ، ہر رستے کے، ہر اس کے لیے رستہ ہموار کیا، اور آج یہ پلٹ کر انہی کو وار کر رہا ہے. کتنا محسن کش اور کتنا چھوٹا آدمی ہو سکتا ہے. نہ آئے ویوز اس ویڈیو کے، لیکن عمران خان اس وقت جو عمران خان تحریک انصاف کے گماشتے فوج کی کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، ان کے لیے نا، ان کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ کم از کم اگر 2023 میں الیکشن ہونے ہیں، یا اس سے پہلے ہونے ہیں، یا بعد میں 6-4 مہینے اوپر نیچے ہونے ہیں، تو یہ لکھ لیں کہ عمران خان اپنی قبر ہر روز کھود رہے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جلسے بڑے کرنے سے اور جلسے یہ کرنے سے آپ جو ہے وہ الیکشن بھی جیت جائیں گے، تو یہ غلط فہمی ہے. آپ جس نہج پہ چل رہے ہیں وہ ہرگز نہیں. کل آپ نے بیانیہ بدل لیا، آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے جناب فوراً کہا کہ یہ نواز شریف اور شہباز شریف جو ہے اصل میں میر جعفر اور میر صادق ہیں. یہ کون سے کمانڈر ان چیف ہیں؟ یہ کون سے سپہ سالار ہیں؟ خان صاحب آپ جہاں ہٹ کرنا چاہ رہے تھے وہاں آپ نے ڈیلیبریٹلی ہٹ کیا، اور بعد میں آپ کے وزراء نے جو ڈیمیج کنٹرول کرنے کی ناکام سی کوشش کی ہے، وہ بالکل بھی جو ہے وہ کوئی قابل تحسین نہیں ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتوں کے اوپر، اور اس کے اوپر سب سے زیادہ شرم ان صحافیوں کو آنی چاہیے جو پاک فوج کے خلاف اپنا گند جو ہے، اپنی جو غلیظ سوچ ہے اور اپنا جو بغض ہے عمران خان کی سو کالڈ محبت میں، صرف ویوز لینے کے چکر میں جو فوج کے خلاف بکواس کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کو بھی سمجھ لگ جائے گی. جیسے ہی یہی صحافی آج لکھ لیں یہ بات، جب یہ بیانیہ چینج ہوگا، جب معاملات چینج ہوں گے اور یہی صحافی منہ اٹھا کے
عمران خان کے خلاف جو ہے ویڈیوز بناتے آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ نہ ان کا کوئی ایمان ہے، نہ ان کا کوئی نظریہ ہے، نہ ان کو ملک سے محبت ہے، ان کا صرف ایک ہی مائی باپ ہے اور وہ ہے پیسہ، اور تاکہ ڈالر آ جائیں، ہمیں اوورسیز کے ڈالر آ جائیں، وہاں سے ڈالر آ جائیں، اور تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اپنی ویڈیوز شیئر کریں اور وہاں سے ویوز لے لیں۔ عمران خان صاحب، آپ نے امریکہ کو نہ کر کے جو ہے وہ مہنگا، آپ روس سے سستا تیل خریدنے جا رہے تھے، آپ اتنے بڑے جو ہے وہ منافق ہیں، آپ تھوڑا سا دباؤ برداشت کر کے اور کم مشکلات برداشت کر کے، ایران گیس پائپ لائن بچھی ہوئی تھی، آپ اس سے سستی گیس ہی دے دیتے آزاد خارجہ پالیسی بنا کے۔ مطلب آپ ڈرامے کرنے کی حد کرتے ہیں کہ روس گئے اور آپ نے پٹرول خریدنا تھا، وہاں سے تیل سستا لینا تھا، تو آپ کی حکومت کو جو ہے وہ گرا دیا گیا۔ آپ ایران کے ساتھ تو پائپ لائن بھی بچھی ہوئی تھی، اسی کو ذرا جو ہے آپریشن کر کے وہاں سے سستی گیس خرید لیتے۔ اور یہ ابھی شہباز گل صاحب کہہ رہے تھے کہ جو حکومت ہے اس نے نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے جو ہے نا انیشیٹو لے لی ہیں۔ آپ کو بتاتا چلو شہباز گل صاحب، آپ بھی بہت بڑے جھوٹے ہیں، سرٹیفائیڈ جھوٹے ہیں۔ شاید آپ کو عبدالرزاق داؤد کا وہ بیان یاد نہیں ہے جو جس میں انہوں نے کہا تھا، اور آپ کی حکومت تھی، کہ بھارت کے ساتھ جو تجارت ہے وہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ نے کابینہ سے منظوری کے لیے بھی جو ہے وہ اس کو ایجنڈے میں رکھا۔ پھر اس کے بعد آپ کو بھی یاد ہوگا کہ افغانستان جو ٹرک گئے تھے ان کو بھی بارڈر سے اجازت آپ نے دے دی تھی۔ اتنا جھوٹ بولیں، اتنا جھوٹ بولیں کہ کل کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، لیکن آپ کو شرمندگی سے کیا لینا دینا؟ آپ تو ہیں ہی بے شرم۔ شرمندگی، جھوٹ، اس سے مطلب میرا خیال ہے یہ خاصہ ہی آپ کا ہے، جھوٹ بولنا اور شرم سے عاری رہنا۔ ورنہ کوئی بھی میرا خیال ہے کہ انسان جس میں تھوڑی سی عزت نفس ہو، جس میں تھوڑی بہت عزت ہو، وہ تو ویسے ہی اتنے جھوٹ برداشت نہیں کرتا، لیکن آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔